أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. صدق الله العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 163. یہ سٹوری ہے سائلنٹ اسپیکٹیٹرز کی، خاموش تماشائیوں کی کہانی، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ہفتے کے دن کی بستی کا حال پوچھتے ہیں، اور کئی جگہ اللہ نے خود پوچھا ہے کہ ان سے ہفتے کے دن والوں کا حال پوچھئے کہ کیا بنے ان کے ساتھ۔ اور ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ ہفتہ کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے، اور یہ کہ مچھلیاں سمٹ کر ہفتے کے دن ہی ابھر ابھر کر سطح پر ان کے سامنے آتی تھیں، اور اس کے سوا ہفتے کے دن کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ ہفتے کے دن کی سٹوری، اور مجھے لگا ہے کہ یہ تماشائیوں کی کہانی ہے۔ بنی اسرائیل میں سے حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 60-70 ہزار کی آبادی کی کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ ماہی گیروں کی یا ملاحوں کی بستی تھی جن کا گزر بسر ہی مچھلیاں پکڑنے پر اور اس کے گوشت کو آگے بیچ کر اپنے پیٹ پالنے پر یا اپنی گزر بسر کرنے پر تھا۔ دین اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان کی آزمائش کے لیے ان کے لیے ایک دن مقرر کیا، ہفتے کے دن کو میں نے کہا کہ یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، اس دن اور کام نہیں کرنا۔ لیکن آزمائش کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی، آزمانا تھا کہ یہ حکم مانتے بھی ہیں کہ نہیں، تو اسی دن اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن پاک میں کہ ان کے پاس بہت سی مچھلیاں ان کو نظر آتی تھی۔ سمندر جیسے ہی وہ اور دنوں میں جال ڈالتے تھے تو کوئی ایک آدھ مچھلی آتی تھی یا کبھی نہیں آتی تھی، وہ جال ان کے خالی آ جاتے تھے، کنڈیاں ڈالتے تھے، مچھلی پکڑنے والے کانٹے ڈالتے تھے تو کوئی مچھلی نہیں آتی تھی۔ لیکن سیچرڈے کو وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے تھے، پورا سمندر مچھلیوں سے بھرا ہوتا تھا، اور سیچرڈے کو کوئی اگر شکار کرنا چاہتا تو بہت سی مچھلیاں پھنس جاتی تھی۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ دن تو وہ برداشت کرتے رہے۔ اب یہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن جب کہانی سناتا ہے تو وہ کہانی نہیں سناتا آپ کو، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ آج کل تو محاورہ بن گیا، کہانیاں سنا رہے ہو یا کہانیاں سنا رہی ہو، مطلب کسی بھی جھوٹے واقعہ کو کہہ دیا جاتا ہے کہانیاں سنا رہے ہو۔ قرآن جو بات بتاتا ہے وہ تو ایک تو وہ واقعہ ہوتا ہے، یعنی کہ حقیقت میں وہ ہو چکا ہوتا ہے، کوئی جھوٹی فرضی بات نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن جن چیزوں پہ ایمفیسائز کرتا ہے ہمیں سٹوری میں انہی چیزوں پر غور کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم نے مدین والوں کی کہانی پڑھی، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی کہانی پڑھی، کیونکہ میں ریسنٹ کل کی بات کروں گی، تو ہم نے اس میں سے وہ ان چیزوں پر غور کرنا ہے کہ مدین کا علاقہ کہاں تھا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے پہلے وہ لوگ آباد ہوئے، تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں سوچنا، نہ غور و فکر کرنی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے جن کا لیسن اللہ تبارک و تعالیٰ دینے جا رہے ہیں۔
जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की कहानी में हाबील और काबील की, बाइबल में या ओल्ड स्क्रिप्चर्स में वो इस तरह से है कि औरत के लिए जंग हुई और औरत के लिए इंसान इस हद तक गिरा कि उसने कत्ल कर दिया। लेकिन कुरान जब वो वाक़या सुनाता है, क्या कहीं आपको औरत का ज़िक्र मिला? अल्लाह ने कहा ये कुर्बानी की स्टोरी है, जब आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों ने कुर्बानी की और एक की कबूल हुई। यानी आपने उसमें से जो लेसन लेना है वो यही लेना है, कुरान जैसे सोचने का तरीका बताता है समझने का, कि कुर्बानी अल्लाह की राह में दी जाने वाली चीज़ वैल्यूएबल होना चाहिए बस। तभी आपकी कुर्बानी की अल्लाह के यहाँ वैल्यू होगी, क्योंकि आपने कुर्बानी के ज़रिए उसका कुर्ब और ओरिजिन कुर्ब है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो अपनी प्यारी चीज़, अपनी करीब की चीज़ कुर्बान करके ही आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। तो ये मेन स्टोरी थी। वहाँ पर कोई बात नहीं थी कि बस उस औरत के इश्क में वो इतना मुब्तला हो गया, इसके लिए भाई को मार दिया। बात तो कुर्बानी पर ख़त्म हो रही थी। अगर वो कुर्बानी उसकी भी अच्छी नीयत के साथ दी जाती तो वो भी कबूल हो जाती अल्लाह के यहाँ। तो कुरान जो कहानियाँ सुनाता है, एक तो वो हकीकत के वाक़यात पर मबनी होती हैं, और वो सही अंदाज़ से कहानी किस तरह सुननी चाहिए हमें ये भी सिखाता है। सो इन मलाहों की बस्ती में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब वहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई और वो इस आज़माइश में पूरा ना उतर सके, तो फिर उनके अंदर ये सोच पैदा हो गई, तो हम क्या करें? हमारा तो कारोबार ठप होके रह गया। अब एक बंदे ने क्या किया कि उसने हफ्ते के दिन कुंडी डाली। ज़ाहिर है हफ्ते के दिन तो मछलियाँ थीं, फँस गईं। लेकिन उसने वो कुंडी निकाली नहीं, वहीं छोड़ दी। इतवार को वो कुंडी बाहर निकाली और कुछ लोगों ने उसके देखा-देखी क्या किया, जाल डाले। जाल में मछलियाँ हफ्ते के दिन फँस गईं, लेकिन वो जाल उन्होंने बाहर नहीं खींचा, इतवार को बाहर खींचा अगले दिन जाके। जाल डालने के लिए ना खुले समंदर में, डीप सी में जाना पड़ता है, तो दरमियान में कश्तियाँ लेके जाते थे, जाल फेंकते थे, वहीं जाल खड़े करके कश्ती खड़ी करके आ जाते थे। अब तीसरा काम कुछ लोगों ने ये किया कि उसमें और जिद्दत इख्तियार की कि उन्होंने ऐसे रास्ते बना दिए, ऐसे पॉन्ड्स बना दिए, रास्ते समंदर से जाने वाले पॉन्ड्स तक जैसे छोटी-छोटी नालियाँ बना दी। अब उनमें ये होता था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ आके ठहर जाती थीं। अब बहुत से लोगों ने जब पहली दफ़ा एक बंदे ने कुंडी डाली तो लोगों ने कहा कि ये तुमने गलत किया है। लेकिन जब दरिया में जाल डाले जाने लगे तो फिर लोग खुद भी आदी हो गए और वो लोग जो पहले मना कर रहे थे वो भी उसी में इंडल्ज हो गए। और तीसरा स्टेप ये हुआ कि जब वो नालियाँ बना ली तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी जगह आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें एक बंदा नहीं कर सकता अगर सब मुखालफत करने वाले हों तो। लोगों का इमलाक का इश्यू शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि काफ़ी सारे लोग उसी में मुब्तला हो गए कि उन्होंने वो तामीरात कर ली, पक्के तालाब बना लिए या कच्चे तालाब बना लिए व्हाटएवर। तो अब लोगों ने कहा, जो जिनको ये समझ आ रही थी कि ये तुम क्या कर रहे हो? और उन्होंने कहा कि क्यों, हम तो अल्लाह के हुक्म की वायलेशन तो नहीं कर रहे। अल्लाह ने कहा है हफ्ते को नहीं पकड़ना। अगेन बात वही आ जाएगी, ये नियत वाली, जो काबील की कुर्बानी में नियत साफ नहीं थी। अल्लाह के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए उसने अपना रद्दी माल दिया। तो अब नियत अल्लाह जानता है, तो उन्होंने कहा कि हम तो अल्लाह के जो शरीयत का हुक्म है कि हफ्ते को नहीं शिकार करना, हम नहीं कर रहे। हम तो हफ्ते को शिकार का बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या किया, जो लोगों ने मना किया था, उन्होंने वो मछलियाँ खरीदनी छोड़ दी कि ये तो हफ्ते के दिन एक्चुअल शिकार तो हफ्ते के दिन हो जाता है, मछली तो फँस जाती है कुंडी में। मछली तो जाल में आ जाती है या उन नालियों में आ जाती है, जो भी तरीका हो तीनों में से। तो अब इसको हफ्ते इतवार के दिन तो सिर्फ़ बस एक फ़ॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उसको निकाला जाता है, उसको पेट चाक करके, और दुकानों पर सेल किया जाता है उसका गोश्त और पकाया जाता है। तो उन्होंने कहा ये तरीका सही नहीं है, तुम अल्लाह को धोखा दे रहे हो। तो पहले तो वो ज़बानी मना करते रहे लेकिन वो नहीं माने। फिर आखिरकार क्या किया उन लोगों ने, अपनी बस्ती में ही दीवार बना ली। वो नज़र आने वाली दीवार होगी वेदर कंस्ट्रक्शन के साथ, या उन्होंने फासला पैदा करने के लिए उन लोगों के साथ कट ऑफ कर दिया। लगता यही है कि दोनों तरह से ही उन्होंने कहा कि हम, अच्छा ये करने के बाद भी उन्होंने उनको उनके हाल पे नहीं छोड़ा। बल्कि वो जाते थे, उन्हें मना करते थे, उन्हें रोकते थे कि अल्लाह के दीन में ये तुमने खुद से फ़तवा घड़ लिया है। अल्लाह तो नियतों का हाल जानता है। नियत तो तुम्हारी उसी हफ़्ते के दिन मछली को रोकने की होती है। क्योंकि नियत वो होती है, इसलिए अल्लाह अमाल के फ़ैसले नियत के मुताबिक करता है। चाहे तुम इतवार को पकड़ो, हफ़्ते के दिनों से अल्लाह को फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने तो ये कहा था कि हफ़्ते के दिन तुम किसी भी तरह के दुनियावी कारोबार में मुलव्वस ना हो, और वो तुम हो जाते हो।
تو پھر کیا ہوا کہ کچھ اچھا یہ 3 گروہوں میں بँٹ گئی بستی والے، اور ایک گروہ ایسا تھا جو ان سے نفرت کرتے تھے، ان کے ساتھ لین-دین نہیں کرتے تھے، لیکن انہیں سمجھاتے نہیں تھے، اور جو لوگ سمجھا رہے تھے ان سے بھی کہتے تھے تم کیوں سمجھا رہے ہو؟ ان پر اپنا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو؟ یہ تو کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تمہارے کہنے سے رک بھی نہیں رہے، تمہارے ساتھ جب تم سمجھانے جاتے ہو بدتمیزی بھی کرتے ہیں، تمہارے ساتھ رشتے ناتے بھی ان لوگوں نے ختم کر لیے ہیں، تمہیں چائے پانی بھی نہیں پوچھتے، پھر بھی تم جا رہے ہو اپنی انسلٹ کرا رہے ہو، ان کی بدتمیزی سہ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید ان کے اندر جو خیر خواہی تھی نیت میں، یہ لوگ باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کے غصے کا شکار ہونے سے، غضب کا شکار ہونے سے بچ جائیں، جو انہیں نظر آ رہا تھا کہ کامن سینس کے تھرو کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو اس سے یہ لوگ بچ جائیں۔ اور دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ جب میری نافرمانی ہو رہی تھی تو تم نے خاموش رہ کے اسپیکٹیٹر بن کے زندگی گزار دی۔ دوسرا گروہ تو اسپیکٹیٹر بن کے گزار رہا تھا، وہ دیکھتے تھے انہیں نافرمانی کرتا ہوا، لیکن وہ اس پر خاموش رہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بندر اور خنزیر بن جاؤ، دھتکارے ہوئے۔ تو وہ کچھ عرصے میں ان کی شکلیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں، اور ایک رات جب سب بستی والے سو کے اٹھے تو انہیں کوئی آواز نہیں آئی انسانوں کی۔ ظاہر ہے وہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، بستی میں چلنا پھرنا کھانا پینا ایک زندگی کا شور ہوتا ہے جو صبح کو دن چڑھے محسوس ہوتا ہے، لیکن انہیں کوئی محسوس نہیں ہوا۔ تب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ لوگ بندر بن گئے تھے، اور اپنے اپنے عزیزوں کو ہر کسی نے ان کے کپڑوں سے پہچانا، مطلب جو کل کے دن کسی نے کپڑے پہنے ہوئے تھے آج دیکھا تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ میرا یہ عزیز ہے اور یہ عزیز ہے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن غالباً، کیونکہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو 3 دن وہ لوگ زندہ رہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسی عذاب میں مبتلا ہو کے مر گئے۔ تو بائبل کی سٹوریز اور باقی ڈفرینٹ سٹوریز میں جو ڈارون کی تھیوری ہے کہ پھر وہی انسان اسی سے بندر سے انسان بنا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک خاص اسپیسیفک قوم تھی جو نافرمانی کی وجہ سے اس عذاب کا شکار ہوئی، اور پھر وہ بندر بنا دیے گئے۔ اچھا اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ہوا کس کے ساتھ تھا؟ وہ لوگ وہ جو ہفتے کے دن فتوے لے کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے وہ تو ہوئے سو ہوئے، لیکن جن لوگوں نے دیوار بنائی تھی وہ انہوں نے صرف ان ہفتے والوں سے بنائی تھی۔ وہ لوگ جو منع نہیں کرتے تھے لیکن سٹل ان کے ساتھ رہ رہے تھے، وہ تو ساتھ ہی رہ رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ سارے کے سارے بھی بندر بن گئے جو خاموش تماشائی تھے۔ تو یہ سٹوری بتاتی ہے قرآن کی، اس میں سے لیسن اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے۔ میں قرآن کے ورڈز آپ کو ایک دفعہ پھر سنا دیتی ہوں۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے کیوں تم انہیں روکتے ہو، کیوں تم انہیں واعظ و نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان پر عذاب شدید آنے والا ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے ہاں تمہارے رب کے ہاں معذرت کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ اللہ یہ نہ کہے کہ میری نافرمانی ہو رہی تھی اور تم خاموش تماشائی بنے رہے۔ ولا اللہم یتقون، یا شاید کہ انہیں بچنے کا خیال آ جائے۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، سب انہوں نے بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو اللہ نے صرف انہی لوگوں کو بچایا جو خاموش نہیں رہے تھے، جنہوں نے ان سے تعلق واسطے نہیں توڑے بلکہ ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس آتے جاتے رہے، ان سے بات کرتے رہے۔ انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا، اور ہم نے پکڑ لیا ان لوگوں کو بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون۔ تو آپ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر ہو جاؤ ذلیل و خوار۔ فلما اتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، جب آپ کے رب کا حکم ہوگا، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔
یہ ہے ان کا قصہ، ان لوگوں کا قصہ جو برائی کو دیکھ کر اسے قبول کر لیتے تھے، نافرمانوں سے نفرت کرتے تھے، ان سے ملنا جلنا ترک کر دیتے تھے، اور ان کو نافرمانیوں میں مبتلا دیکھ کر کے سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں۔ ہم یہ سٹوری سنتے ہیں، ہمیں غور و فکر کرتے ہوئے اب تک یہ پتہ چلا تھا کہ اللہ کے حکم کو تروڑ مروڑ کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے والا عذاب کا شکار ہوتا ہے۔ یہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ جو خاموش تماشائی بنا رہے گا وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا معذرت، جو جنہوں نے کہا تھا رب کے ہاں معذرت کے لیے ہم کرتے ہیں منع، اور جو روکتے تھے برائی سے، بس وہی لوگ بچے، باقی اللہ نے برابر ان کو ظالموں میں شمار کیا ہے۔ برابر وہی کام کیے چلے گئے جس سے منع کیا گیا تھا، برابر وہی کام تو وہی کر رہے تھے ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے والا۔ وہ لوگ جو ان سے نفرت کر رہے تھے اور انہیں سمجھا نہیں رہے تھے، اللہ نے ان کو بھی وہی کہا ہے، برابر وہی کام کیے چلے گئے جس سے منع کیا گیا تھا۔ یعنی انسانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ دوسرے انسان کو گڑھے میں گرتا دیکھ کر، آگ میں کودتا دیکھ کر خاموش تماشائی نہ بنے رہیں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ کر رہا ہے تو اسی کا نقصان ہوگا، اسی کی جان جائے گی۔ عموماً ہمارے ہاں نیکی کرنے والوں کا رویہ یہی رہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب سے مطلب رکھنا چاہیے، اگر جو برائی کر بھی رہا ہے تو اس کی برائی اسے نقصان پہنچائے گی۔ یہ ہمیں خاص طور پہ ہفتے کے دن کی سٹوری کیوں سنائی گئی ہے کہ یہ ان لوگوں کی سٹوری ہے جنہوں نے خاموش تماشائی بننے کا فیصلہ کیا، جنہوں نے معاشرے میں جو ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، عدالتیں صحیح فیصلے نہیں کر رہی، ٹیکس بڑھائے جا رہے ہیں، غریب کو پیسا جا رہا ہے، ملاوٹ اور دھوکہ دہی ہو رہی ہے، لیکن وہ خود نہیں کر رہے اور اس پر خاموش رہ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، کرتے ہیں لوگ تو کرتے رہیں، ہم دوسروں کے اعمال کو تو ٹھیک نہیں کر سکتے، ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا۔ تو اس عمومی رویے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ظالموں کو ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ تو یہ رویہ جسے دین میں فتوے نکال کے اور اپنی سہولت کے مطابق دین کو استعمال کرنے کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ قابل گرفت ہوتا ہے بلکہ اس پر اسپیکٹیٹر بن کے کسی بھی برائی پر گزر جانے کا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ ناانصافیاں فیل کر سکتے ہیں، تو دین آپ اسے صرف فیل نہیں کریں گے، آپ پیڑ بنا کے نہیں بھیجے گئے اس دنیا میں، پتھر بنا کے نہیں بھیجے گئے، آپ اس پر آواز اٹھائیں گے، آپ بولیں گے، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنی سی کوشش کریں گے، چاہے آپ کا میڈیم کوئی بھی ہو، آپ واضح و نصیحت کر سکتے ہیں، آپ کوئی اس کے اوپر ڈاکومنٹری مووی بنا سکتے ہیں، آپ کسی بھی طرح سے کوئی اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے whether the medium is، آپ اس کی اگر اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تبھی آپ اللہ کے عذاب سے بچ سکیں گے، ورنہ یہ خاموش تماشائیوں کی بستی کی کہانی یہی بتاتی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر ان پر بھی آگے پڑتا ہے جو خاموش تماشائی بن کے رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔